حکومت کرتی ہے فرقہ واریت کی سرپرستی، تانا دیتی ہو علماء کرام کو، مجھے بتائیے گا حضرت علی حجویری کی قبر کو غسل دینا فرقہ واریت ہے، کون دے رہا ہے؟ حکومت کے وزراء غسل دینے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں چادریں چڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، سال کے بعد پاک پتن کا بہشتی دروازہ گزرتا ہے، وزیر بھی آ گئے، پارلیمنٹ کے رکن بھی آ گئے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی آ گئے، جی پاک پتن کے دروازے سے گزرنا ہے، وہ جو سارا سال حرام کھایا ہے، وہ جو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کیے ہیں، وہ جو ناجائز پرمٹ لیے ہیں، وہ جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے رکھے ہیں، وہ جو تاجروں نے کینچی ہاتھ میں پکڑ کے گاہکوں کی جیبیں کاٹی ہیں، سود کھایا ہے، رشوت لی ہے، سال کے بعد بہشتی دروازے سے گزر جائیں گے تو سارے کیا بن جائیں گے؟ جنتی بن جائیں گے، بہشتی بن جائیں گے۔ بہشتی دروازے کو کھولنا، اس میں سے گزرنا، اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا، اس کا نام فرقہ، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت تھی تو پنجاب کا وزیر اوقاف جو تھا وہ بہت بڑا میم شین رے کاف تھا، فیصلہ آباد سے اس کا تعلق ہے، بڑا میم شین رے کاف تھا وزیر اوقاف۔ بہشتی دروازہ جب کھلنے لگا وزیر اوقاف نے کہا میں بھی جاؤں گا، میں بھی گزروں گا، چنانچہ وزیر اوقاف صاحب بھی آ گئے، جنتی بھی سارے اکٹھے ہو گئے، وہاں جو بھگدڑ مچنے لگی تو پولیس نے جنتیوں پہ لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، جنتیوں پہ لاٹھی چارج ہونے لگ گیا۔ پولیس کی جو لاٹھیاں ہوتی ہیں یہ اندھی لاٹھیاں ہوتی ہیں، ایک دو لاٹھیاں وزیر صاحب کو بھی لگی، ان کی مرم پٹی کرنی پڑی، یہ سر پہ پٹی باندھ کے جنت میں داخل ہوئے۔ جنت دیکھیے ان کی، فرقہ واریت کو کس طرح ہوا دی ہے ان لوگوں نے، جنت دیکھیے گا ان لوگوں کی جس جنت کے باہر جنتیوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، جنت دیکھیے ان کی جہاں جنتی سر پہ پٹیاں باندھ کے زخمی حالت میں گزر رہے ہیں۔ اور تمہیں یہ جنت مبارک ہو، کل ایک جنت موحدوں کو بھی ملنی ہے انشاءاللہ، ایک جنت ہمارے نصیب میں بھی ہونی ہے۔ جب ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، جب ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے تو اللہ نے فرشتوں سے کہنا ہے وہ میرے موحد بندے آ رہے ہیں، میدان معاشر میں آتے آتے کہیں تھک نہ جائیں، جاؤ ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے لاؤ، ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے لاؤ۔ جنتیوں نے، فرشتوں نے موحدین کو کاندھوں پہ اٹھا لیا ہے، جنت کے دروازے کے قریب آئے ہیں تو جنت کے دربان کہنے لگے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں۔ پنجابی چاہتے ہیں تو تتی ہوا بھی نہ لگے، جتھے پیر ہونے اتھائی خیر ہونے، سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہو۔ طب تم کا معنی ہے اہلن و سہلن و مرحبا، طب تم کا معنی ہے خوش آمدید، طب تم کا معنی ہے جی آیا نو، اور طب تم سرحد والوں کو فرشتے کہیں گے بخیر راغلے، بخیر راغلے، جی آیا نو، اہلن و سہلن و مرحبا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ادھر نہیں جانا چاہتا، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی، پھر ایک دفعہ آئیے گا۔ اور پڑھا لکھا طبقہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے میں لگے ہوئے ہو، سارے مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹاکرا کرو اور مذاکرات کرو، ہم تمہیں بتائیں توحید کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، سنت کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، بدعات کی تردید کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، شرک کو بدعات کو رواج دینا، شرک کو بدعات کو رواج دینا، یہ کیا بنے گا؟ فرقہ واریت بنے گا۔ آئیے میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، بڑی آسان آسان سی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ جھگڑا تو ملک میں ہو گیا، بدعات کو رواج مل گیا، لڑائیاں ہونے لگی، جھگڑے ہونے لگے، اختلاف نے طول پکڑا، سٹیج تقسیم ہونے لگے، ادھر سے بھی نعرے
ادھر سے بھی نعرے، اختلاف ہو گیا ہے۔ بندیالوی پوچھتا ہے کیا بھائیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ برادری والوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ پڑوسیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ رشتہ داروں کے درمیان اختلاف؟ بولو، بھائی بھائی سے لڑ پڑتے ہیں، بیٹا باپ سے لڑ پڑتا ہے، چچا بھتیجے سے لڑ پڑتا ہے، دوست دوست سے لڑ پڑتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ پڑتا ہے، برادری کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر جب لڑائیاں طول پکڑتی ہیں تو سیانے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ثالثی فیصلہ مکا لاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ ثالثی فیصلہ مکا لو۔ کسی کو ثالث مان لو، کسی کو فیصل مان لو، کسی کو جج مان لو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو چودھری ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو سردار ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو وڈیرا ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو عظمتوں والا ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو عادل ہو۔ کس کو فیصل مانے؟ جو منصف ہو۔ کسی وڈیرے کو، کسی چودھری کو، کسی سردار کو، کسی وڈیرے کو فیصل مانتے ہو۔ جب اس کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، وڈیرا کہتا ہے پہلے اسٹامپ لکھ کے دو کہ تم مجھے فیصل مانتے ہو، تم مجھے جج مانتے ہو، میرا فیصلہ تم تسلیم ہو کرو گے، پھر میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اوے لوگوں، واہ کینٹ کے لوگوں، میرے اپنے مسلک کے لوگوں اور فریق مخالف کے لوگوں، تمہارے اور ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، رولا پہ گیا۔ دنیا میں اختلاف ہوتا ہے تو وڈیرے لوگ فیصلہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی وڈیرا ہے کہ کوئی نہ؟ چلو اس وڈیرے کے دروازے پہ جائیں، آؤ اس وڈیرے کے دروازے پہ جائیں، آؤ اس بڑے کے دروازے پہ جائیں۔ دنیا داروں نے جن کو وڈیرا بنایا، وہ ایک برادری کا وڈیرا، ایک جماعت کا وڈیرا، ایک بازار کا وڈیرا، ایک انجمن کا وڈیرا، ایک تنظیم کا وڈیرا، ایک بستی کا وڈیرا، ایک قصبے کا وڈیرا، اور جس کو ہم نے وڈیرا مانا وہ 14 طبقوں کا وڈیرا۔ جس کو ہم نے وڈیرا مانا، تم نے بھی اسے بڑا مانا، ہم نے بھی اسے بڑا مانا، بریلویوں نے اس کو بڑا مانا، ہم نے بھی اس کو بڑا مانا۔ اور لوگوں، کوئی وڈیرا تھا ایک بستی کے لیے، کوئی وڈیرا تھا ایک قوم کے لیے، کوئی وڈیرا تھا ایک برادری کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ کوئی وڈیرا تھا مدین کی بستی کا، کوئی وڈیرا تھا قوم عاد کا، کوئی وڈیرا تھا قوم سمود کا، کوئی وڈیرا تھا اپنی برادری کا، کوئی وڈیرا تھا بنی اسرائیل کا۔ میرے پیارے پیغمبر، تو جو ہمارے اندر آیا تو بتا، تو عرب کا وڈیرا ہے، عجم کا وڈیرا ہے، مکے کا وڈیرا ہے، مدینے کا وڈیرا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وما ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ شیخ القرآن کا تذکرہ ہوا، ایک ہمارے دوست نے بڑے نعرے لگائے، معلوم ہوا شیخ القرآن کی روحانی اولاد ابھی زندہ ہے، اور وہ جو روح پھونکی تھی شیخ القرآن نے، وہ روح ابھی رگوں میں موجود ہے، خون دوڑ رہا ہے۔ جب شیخ القرآن اس کو بیان کرتے تھے، جنہوں نے سنا وہ تو ان کی یاد تازہ ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنا میں کوشش کرتا ہوں شیخ القرآن کا کیا انداز تھا۔ فرمایا جب میرے نبی کا ذکر ہوا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور جب کعبے کا ذکر ہوا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اور جب قرآن کا ذکر ہوا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور جب امت کا ذکر ہوا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی بھی للناس، کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس،
उम्मत भी लिन्नास। मेरे शेख ने कहा इस उम्मत के बाद दूसरी उम्मत कोई नहीं, काबे के बाद दूसरा काबा कोई नहीं, कुरान के बाद दूसरी किताब कोई नहीं, तो मेरे नबी के बाद भी दूसरा नबी कोई नहीं।